तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हिकायत पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। शुक्रिया। पिछले एपिसोड में हमने सुना तकरीबन तमाम मौर्रिखों ने लिखा है कि इस्लाम के इस कमसिन सालार ने तिजारत पेशा और किसी हुनरमंद को और किसी किसान को सजाए मौत न दी। इन तमाम पेशावरों को उसने बिल्कुल ही मुआफ़ कर दिया। उसका उसूल ये था कि मुआशरे का निज़ाम यही लोग चलाते हैं। अगर उन्हें भी कत्ल कर दिया जाता तो शहरियों की ज़िंदगी दिरम बिरम होकर रह जाती। अब आगे एपिसोड नंबर 62। अब मोहम्मद बिन कासिम और उसके मुजाहिदीन की दहशत ब्रह्मनाबाद में पहुंच गई थी। पहले बताया जा चुका है कि राजा ताहिर का बेटा जय सेना मैदान जंग से भागकर ब्रह्मनाबाद पहुंच गया था। दीगर चंद एक फौजी ओहदेदारों के अलावा उसके साथ कुछ ठाकुर भी थे। ठाकुर सरदारी के दर्जे के अफराद हुआ करते थे। उनके मुतालिक मशहूर था कि जान दे देते हैं, मैदान जंग से भागते नहीं। लेकिन ये ठाकुर भी भाग गए थे। जय सेना को तो ताहिर अपना शेर बेटा कहा करता था। जहाँ जहाँ तक ताहिर का राज था, जय सेना शेर के बेटे के नाम से मशहूर था। लेकिन लोगों ने शेर को भी शिकस्त खाकर और अपने बाप की लाश मैदान में छोड़कर और भागकर ब्रह्मनाबाद में पनाह गुज़ी होते देखा तो उन पर दहशत तारी हो जाना कुदरती अम्र था। तारीख नवेसों की तहरीरों से साफ पता चलता है कि जय सेना की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। वो ब्रह्मनाबाद के किले में दाखिल हुआ तो सबसे पहले वहाँ के बड़े मंदिर में गया। पंडित हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। क्या तुमने महाराज को लड़ाई शुरू करने की शुभ घड़ी बताई थी? जय सेना ने पंडितों से पूछा। हाँ राजकुमार, बड़े पंडित ने जवाब दिया। और तुमने ये भी कहा था कि फतेह महाराज की होगी? कहा था राजकुमार, बड़े पंडित ने जवाब दिया। क्या तुमने सुन लिया है कि महाराज को सिर्फ शिकस्त नहीं हुई बल्कि वो मारे भी गए हैं? जय सेना ने कहर आलूद आवाज़ में कहा। और अब तुम मुझसे ये तवक्को रखोगे कि मैं तुम्हें जिंदा रहने का हक दे दूंगा? तुमने झूठ बोला था, महाराज को धोखा दिया है। अगर राजकुमार का यही हुक्म है तो हम मरने के लिए तैयार हैं। बड़े पंडित ने कहा, लेकिन राजकुमार, अपनी तलवार से हमारी गर्दनें काटने से पहले ये सुन लें कि महाराज पर देवताओं का कहर गहरा है और ये कहर हम सब पर गिरेगा। हमारे मंदिरों में मुसलमानों के घोड़े बंधे हुए होंगे। कैसा कहर? जय सेना ने पूछा। जो मर्द और औरत एक माँ की कोख से पैदा होते हैं वो मियाँ बीबी नहीं बन सकते। पंडित ने कहा, महाराज ने अपनी सगी बहन को अपनी बीवी बना रखा था, लेकिन वो मियाँ बीवी की तरह नहीं रहते थे। जय सेना ने कहा। इससे पहले कि पंडित कुछ कहता, एक निस्वानी आवाज़ मंदिर के अंदर गूंजी। हाँ, हम मियाँ बीवी की तरह नहीं रहते थे। सबने उधर देखा। माई रानी जो मंदिर के अंदर किसी ओट में खड़ी थी सामने आ गई। ये उसकी आवाज़ थी, हम मियाँ बीवी की तरह नहीं रहते थे। माई रानी ने उनके करीब आकर एक बार फिर कहा। फिर बोली, लेकिन मेरा भाई मेरी जवानी का और जवानी के अरमानों का कातिल था। उसने मुझे इसलिए अपनी बीवी बनाया था कि मेरी शादी किसी और से हो गई तब वो तख्त व ताज पर कब्जा कर लेगा और महाराज को बनवास मिल जाएगा। उसके दिल में ये वहम था। ये वहम तुम जैसे पंडितों ने डाला था। क्या इससे बेहतर नहीं था कि मुझे कुर्बान कर दिया जाता? मंदिर में मेरा सर काटकर मेरे खून से हरे कृष्ण के पांव धो दिए जाते, लेकिन मेरा भाई कुंद छुरी से मेरी जवानी के जज्बात और उमंगों को आहिस्ता आहिस्ता काटता रहा। और तुम जो मजहब के ठेकेदार बने रहते हो, महाराज को रोकने की जुर्रत न कर सके। महाराज ने अपने राज के लिए मुझसे ये कुर्बानी ली और मेरी जवानी की कुर्बानी देकर भी अपने राज को बचा न सके। हाँ, बड़े पंडित ने कहा, हम राजकुमार से यही बात करना चाहते थे जो रानी ने कह दी है। ये कहर है जो महाराज के राज पर गिरा है। तो अब क्या होगा? जय सेना ने पूछा।
کیا ہمیں کوئی بلی دان قربانی کرنا ہوگا؟ اگر کسی کنواری کا خون چاہیے تو میں اس شہر کی تمام کنواریوں کو آپ کے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ نہیں، مائی رانی نے گرج کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ کئی معصوم جانیں قربان کی جا چکی ہیں، اب کسی کنواری کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ رانی جے سینا نے اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے مہاراجوں کے رعب سے کہا، لڑنا اور مرنا ہمارا کام ہے، تم ایک عورت ہو، تمہارا حکم نہیں چلے گا، اب کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ رانی نے عتاب آلود لہجے میں کہا، مہاراج کے مرنے کے بعد میں رانی ہوں، اس سے پہلے کہ میری تلوار تمہارے سر کو نیچے پھینک دے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ جے سینا نے کہا اور اس نے حکم دیا، اسے لے جاؤ، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ 2-3 آدمی لپکے اور مائی رانی کو گھسیٹ کر مندر سے باہر لے گئے۔ اس کی چیخ نما آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ جس وقت جے سینا مائی رانی کو دھمکی دے رہا تھا کہ وہ اس کا سر کاٹ دے گا، اس وقت محمد بن قاسم مال غنیمت کا معائنہ کر رہا تھا۔ راوڑ کے قلعے سے بے شمار مال غنیمت ملا تھا۔ اس میں 2 خاص چیزیں تھیں، ایک راجہ طاہر کی نوجوان بھانجی تھی جس کا نام تاریخوں میں حسنہ لکھا ہوا ہے، اور دوسری چیز راجہ طاہر کا سر تھا۔ محمد بن قاسم کے حکم سے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے الگ کیا گیا۔ راجہ طاہر کا سر بھی خلافت کے حصے میں شامل کیا گیا اور خلافت کے حصے میں حسنہ بھی تھی۔ محمد بن قاسم نے حسنہ کو بھی خلافت کے حصے میں شامل کر دیا۔ اس نے یہ سارا مال اور جنگی قیدی کعب بن مخارق ادبی کے حوالے کیے۔ ابن مخارق محمد بن قاسم نے حکم دیا، یہ مال غنیمت خلیفہ کی بجائے حجاج بن یوسف تک پہنچانا ہے اور اسے یہ پیغام دے دینا۔ محمد بن قاسم کا یہ پیغام بھی تاریخوں میں محفوظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خادم اسلام محمد بن قاسم کی طرف سے امیر عراق حجاج بن یوسف کے نام، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی رہنمائی سے سندھ کے سانپ کو کچل دیا گیا ہے۔ اسلام کے اس سب سے بڑے دشمن اور عرب کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے والے راجہ طاہر کا سر بھیج رہا ہوں، اور اس کی ایک بھانجی جو ہندوستان کے حسن و جمال کا نمونہ ہے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس راجے کا سر اور یہ لڑکی اس راجے کی بھانجی ہے جس نے ہماری عورتوں اور بچوں کو دیبل میں قید کر رکھا تھا۔ میں نے ان آیات قرآنی کا ورد ہمیشہ زبان پر رکھا ہے جو آپ مجھے بتاتے رہے ہیں۔ لشکر رات کو تلاوت قرآن اور عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ ہم سب ہر حالت میں اللہ کی مدد کے طلبگار رہتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی مدد ہے کہ میں نے راجہ طاہر کو بہت بری شکست دی ہے۔ اس کا بیٹا جے سینا بھاگ گیا ہے۔ میں اس وقت قلعہ راوڑ میں ہوں۔ یہاں کے لوگوں کو میں نے امن و امان دیا ہے، اور جو ابھی تک لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے تھے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ آپ کی اجازت چاہیے کہ میں برہمناباد کی طرف کوچ کروں۔ جے سینا بھاگ کر وہاں پہنچ گیا ہے اور میرے مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا ہے۔ برہمناباد کے راستے میں 2 مضبوط قلعے ہیں، ایک بہرور ہے اور دوسرا دہلیہ۔ انہیں سر کرنا اور ان میں جو فوجیں ہیں انہیں تباہ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ عقب سے ہم پر حملہ کریں گے۔ آپ اس عظیم فتح کی خوشخبری جن کو سنائیں گے انہیں میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ ہماری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ یہ مال غنیمت شوال 93 ہجری 712 عیسوی کے مہینے میں راوڑ سے روانہ ہوا تھا۔ ادھر اللہ کو مدد کے لیے پکارا جا رہا تھا، ادھر جے سینا ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس نے اپنے ایلچی ہر طرف بھیج دیے، سب کو یہی ایک پیغام بھیجا کہ اس کے باپ نے اسلام کے سیلاب کو روکنے کے لیے اپنی جان دے دی ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ اسلامی فوج کے سالار نے اس کا سر کاٹ کر عرب کو بھیج دیا ہے۔ اس نے سورگباشی راجہ طاہر کی کنواری بھانجی کو بھی عرب بھیج دیا ہے۔ اس نے کئی پنڈتوں کو بھی قتل کرا دیا ہے۔ اگر آپ
سب نے اسے روکنے کے لیے اکٹھے نہ ہوئے تو آپ سب کے سر عرق چلے جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کی جوان اور کنواری بیٹیاں بھی جائیں گی، اور ہمارا مذہب جو دیوی دیوتاؤں کا سچا مذہب ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے پیغام کے الفاظ بہت ہی اشتعال انگیز تھے۔ اس نے جن راجوں وغیرہ کو پیغام بھیجے ان میں اس کا اپنا بھائی گوپی بھی تھا جو راوڑ کے قلعے کا حاکم تھا اور اربڑ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد کہیں اور چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے بھتیجے دہر سینا کو بھی پیغام بھیجا جو قلعے بھاٹیا میں تھا۔ وہ اس قلعے کا حاکم نہیں بلکہ قلعے کا مالک تھا۔ جے سینا نے چندر کے بیٹے ڈھول کو بھی پیغام بھیجا۔ اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں نے تو اسے مایوس نہ کیا، لیکن مختلف جنگوں کے حاکموں نے اس کے ساتھ ملنے کی بجائے راوڑ جا کر محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی۔ بہرور اور دہلیہ کے حاکموں نے آپس میں صلح مشورہ کر کے جے سینا کو پیغام کا جواب دیا کہ وہ اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکیں گے کیونکہ مسلمانوں کا لشکر بہت قریب ہے اور قلعوں کو خالی چھوڑ کر نکل جانا عقل مندی نہیں۔ انہوں نے جے سینا کو یقین دلایا کہ وہ اپنے قلعے میں رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور محاصرے کو لمبا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی کہ وہ اپنے دستے باہر بھیج کر مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچاتے رہیں گے تاکہ وہ برہمناباد تک پہنچیں تو ان کی نفری کم ہو چکی ہو۔ مال غنیمت اور جنگی قیدیوں کا قافلہ جس کا امیر کعب بن مخارق رابسی تھا کوفے میں داخل ہوا تو شہر کے لوگ امڑ کر باہر آ گئے۔ کعب بن مخارق اور اس کے ساتھ جو مجاہدین تھے وہ بازو لہرا لہرا کر فتح مبارک ہو کے نعرے لگانے لگے۔ عورتیں مجاہدین کے قریب آ گئیں، کوئی اپنے باپ کا، کوئی اپنے بھائی یا بیٹے کا اور کوئی اپنے خاوند کا نام لے کر پوچھتی تھی کہ وہ کیسا ہے۔ حجاج کوفے میں تھا۔ یہ مال غنیمت پہلے دمشق خلیفہ عبد الملک کے پاس جانا چاہیے تھا لیکن حجاج کے پاس جا رہا تھا کیونکہ حجاج خلیفہ پر غالب آیا رہتا تھا۔ دوسرے یہ کہ سندھ کی فتح حجاج کا عزم تھا۔ خلیفہ اتنی زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ حجاج کی شخصیت کے سامنے خلیفہ کو کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی۔